بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کو عالم بننے کا شوق ہوتا ہے لیکن عالم ہوتے نہیں ہیں، لیکن واعظ کا شوق ہے، نصیحت کا شوق ہے، تو ان سے ہم نے سنا اکثر کہ اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جو جیسے وہ ایک شعر بھی مشہور ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، مطلب بتایا جا رہا ہے کہ جیسے انسان درود پڑھ رہا ہے ویسے اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے۔ تو بڑے مشہور ایک پیر صاحب ہیں، ان کی زبان سے میں ہم نے بات سنی کہ جناب اللہ کا کیا کام ہے، وہ تو صرف اللہ اپنے حبیب پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ جملے جو ہے اس دیکھیں طریقے یہ سے جملے بہت غلط جملے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا، شروع میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے سے مراد یہ کہ نبی علیہ السلام پر رحمت نازل کرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو یا نبی علیہ السلام کی مغفرت فرمانا ہے یا حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں مانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پڑھنے سے جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں دعا کر رہے کہ اللہ تو نبی علیہ السلام پہ درود نازل فرما رہا ہے، صحیح اللہ کس سے دعا کرے گا؟ وہ تو پاک ہے اس بات سے صحیح بات، کہ ساری مخلوق اس سے دعا کرتی ہے، وہ کسی سے دعا نہیں کرتا، وہ تو دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو واقعی آپ کی بات ہے، بیچاروں کو شوق ہوتا ہے پیر بننے کا اور عالم کہلانے کا، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بہرحال یہاں پہ ذکر کریں گے تو ٹائم ضائع ہوگا۔ صحیح، کوئی حکایت استاد صاحب آپ ضرور ہمیں ایک تو حکایت بھی بیان کرتے ہیں، پھر درود نہ پڑھنے کا نقصان بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے حکایت اس کے حوالے سے میں ایک دو حکایتیں بیان کر دیتا ہوں جس سے تمام حضرات کو رغبت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انہیں شوق بڑھے گا کہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک حکایت جو حزب رما و حزب الرحیم کے اندر بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا انتقال ہوا جو بہت ہی گناہ گار تھا، تو لوگ اس سے بہت نفرت کرتے تھے، تنگ تھے اس سے، اور انتظار ہی کر رہے تھے کہ مرے تو جان چھوٹے۔ تو جیسے ہی وہ مرا تو لوگوں نے اس کو کفن دفن بھی نہیں دیا، اٹھا کے جا کے شہر سے باہر کوڑے پہ پھینک کے آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی، اے موسیٰ فلاں جگہ جاؤ اور ہمارے بندے کو نہلاؤ دلاؤ کفناؤ، اس کو قبر میں اس کی نماز پڑھو، قبر میں دفن کرو اس کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا سب سے بدکار آدمی تھا، سب سے برا آدمی تھا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے رب یہ تو ایسا آدمی تھا، تو رب نے فرمایا میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ کیا تو آپ نے عرض کی کہ میرے رب کس وجہ سے اس کو بخش دیا؟ تو رب نے فرمایا کہ یہ گناہ گار تھا لیکن ایک مرتبہ اس کا دل چاہا کہ چلو میں توریت شریف کو پڑھوں، تو توریت شریف کو پڑھنے کی نیت سے جب اس نے توریت شریف کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں ہمارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا، تو اس نے اس کو اٹھا کے چوم لیا اور درود پاک پڑھا۔ بس اس ایک درود پاک کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا۔ تو اب بنی اسرائیل کا ایک آدمی نبی علیہ السلام پر جو کہ نہایت ہی گناہ گار آدمی ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اللہ کی رحمت اسی جوش میں آتی ہے کہ اس کو معاف کر دیتی ہے۔ تو کیا خیال ہے ان امتیوں کے بارے میں جو حبیب علیہ السلام سے اپنی جان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور پھر آپ کی محبت میں آپ پہ درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمایا۔ اسی طرح امام غزالی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کو حرم شریف میں دیکھا کہ ہر موقع پہ ہر مقام پر وہ صرف درود پاک پڑھتا ہے، اچھا، اور کوئی دعا نہیں پڑھتا، جیسے طواف کی دعائیں ہوتی ہے، صفا کی دعا ہوتی ہے، مروہ کی دعا ہوتی ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا، وہ صرف یہی پڑھ رہا۔ تو کسی نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، دعائیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہ لیں بس میں درود ہی پڑھوں گا۔ اچھا، کہا ہوا کیا؟ کہ ہوا یہ کہ میں اپنے والد کے ساتھ سفر میں تھا اور راستے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ میرا والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور گدھے جیسا ہو گیا۔ پھر مجھے بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو کہہ لیں اسی میں میری آنکھ لگ گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں تمہارا باپ سود خور تھا، جو سود کھاتا تھا، اور جو سود کھاتا دنیا آخرت میں اس کا یہ انجام ہوتا ہے، لیکن تمہارا باپ جو سونے سے پہلے ہر رات کو 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بس اسی درود پاک سے اس کی شفاعت کی جا رہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے بعد اس کا خواب ختم ہو گیا۔
جب اٹھ کے دیکھا تو اس کے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا واہ سبحان اللہ سبحان تو کہا اس دن سے میں نے نیت کر لیا اب ہر وقت میں درود پاک ہی پڑھوں گا کیا بات الحمدللہ رب العالمین